السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے 26 رجب کا خاص عمل لے کے آیا ہوں۔ انتہائی مختصر عمل ہے، صرف 26 دفعہ آپ نے اللہ کا ایک خاص نام ایک خاص انداز سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس سے پہلے اگر میری ماؤں بہنوں نے اگر عمل نہیں کیا، وظیفہ نہیں کیا، میرے تمام بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے اگر یہ عمل نہیں کیا اس سے پہلے، تو آج یہ بدھ والے دن کا یہ خاص عمل آپ نے صرف 2-2.5 منٹ آپ کے لگیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز عمل کرتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی میں معجزات نظر آئیں گے، کیونکہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی وظیفہ آپ کا قبول نہیں ہوا، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، تو ماہ رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ وہ دعائیں، وہ حاجات جو اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی، ماہ رجب کے مہینے کے تقدس اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ماہ رجب کا مہینہ میرا ہے، میرے تمام بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے جو بھی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے مجھ سے مانگیں، میں پوری کروں گا۔ میرا کام ہے دینا، میری صفت ہے دینا، میں تمام ضروریات اور حاجات کو پوری کرنے والی ذات ہوں۔ ماہ رجب کے مہینے میں اللہ پکار پکار کے کہتا ہے کہ اے بندو مجھ سے مانگو، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل 2-2.5 منٹ کا یہ عمل ہے، صرف 26 مرتبہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ اس عمل خاص میں اتنی برکت ہے، بدھ والے دن کا جو عمل ہے کہ اگر ایک فقیر بھی پڑھے تو اللہ پاک چاہے تو اس کو ارب پتی بنا دیتا ہے، کیونکہ اس عمل خاص انتہائی ازمودہ عمل ہے۔ اس سے پہلے جس نے یہ عمل کیا، اللہ پاک نے اس کو برکات دی، رزق کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے۔ جو بھی میری مائیں بہنیں ہیں، ان کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی میرے بھائی حضرات ہیں، ان کو جو بھی مسئلہ ہے، آج خدا را کر، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ جانے والا ہے، اب اس نے سال بعد لوٹ کے آنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ قرض سے نجات حاصل کر لیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کسی سے پیسے نہ مانگیں، آپ دینے والے بن جائیں، آپ بانٹنے والے بن جائیں، آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں، آپ کے بچوں کے رشتوں کے غیب کے اسباب پیدا ہوں، من پسند رشتوں کے غیب کے اسباب پیدا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے غیب کے اسباب پیدا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزگار جو ہے اس کے لگنے کے غیب کے اسباب پیدا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ صحت میں بدل جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی جو ہے وہ رزق کی برکت میں تبدیل ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ناتفاقی ہے وہ اتفاق میں بدل جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر ناکام ہیں تو کامیاب ہو جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اس عمل خاص سے پہلے ان تمام حاجات کی آپ نیت باندھ لیں۔ صرف 2-2.5 منٹ کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز عمل کرتے ہوئے اللہ پاک ماہ رجب کے تقدس اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی حاجات کو، آپ کی ضروریات کو انشاءاللہ تعالی عزیز پورا فرما دے گا۔ انتہائی بہترین عمل ہے، انتہائی آزمودہ عمل ہے۔ میرا بس چلے تو میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کو اور تمام بھائیوں کو باوضو مسلح پہ بٹھا کے زبردستی یہ عمل کرواؤں، کیونکہ آپ نے اگر کسی سے مانگنا نہیں ہے، اگر آپ نے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی زندگی، آئندہ آنے والا سال آپ کا پورا خوشحالی میں گزرے، رزق کی برکت میں گزرے، آپ اگر بے روزگار ہیں تو برسر روزگار ہو جائیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل خاص کرنے سے پہلے نیک اور صالح اولاد کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض کی ادائیگی کا اسباب چاہتے ہیں تو قرض کی ادائیگی، قرض سے نجات حاصل کرنے کی خاص نیت کر لیں۔ اس عمل خاص کرنے سے پہلے 2-2.5 منٹ کا عمل ہے، آپ کی ساری زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی بے رونقیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تمام بہاریں لوٹ آئیں گی، تمام جتنی بھی خوشی ہیں جو آپ کی زندگی سے رخصت ہو چکی ہیں، اللہ پاک
پاک ان خوشیوں کو دوبارہ آپ کی زندگی میں لے آئے گا۔ انتہائی بہترین، انتہائی آزمودہ عمل ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال جن جن بھائیوں کو میں نے یہ عمل ہدایت کیا، بتایا، اللہ پاک نے ان کو غیب کی مدد سے نوازا، ان کے لیے غیب کے اسباب پیدا فرمائے۔ اگر وہ بے روزگار تھے تو ان کے روزگار کے غیب کے اسباب پیدا ہوئے۔ اگر جو بھی میرا بہن بھائی جو بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، خدا نخواستہ اس عمل خاص کرنے سے پہلے آپ صحت کی نیت کر لیں اور اس عمل خاص کو کریں اور پھر دعا کریں۔ اللہ پاک ماہ رجب کے تقدس اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی وہ جو بیماری ہے اس کو صحت میں بدل دے گا۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ ہمارا حاکم ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور وظائف کا استعمال کر کے اللہ کے خزانوں سے اپنی تمام ضروریات اور تمام حاجات کو منوانا چاہیے۔ میں عمل خاص آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ نے باوضو ہو کے کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی عبادت کریں، سب سے پہلے آپ باوضو ہو کے آپ 3 دفعہ درود پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، انتہائی افضل بات ہے، بہترین بات ہے۔ اگر شارٹ درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ وقت کی قلت کے اعتبار سے، وقت کی کمی کے اعتبار سے اگر شارٹ درود اگر پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا شارٹ درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے یا حی یا قیوم ایک دفعہ، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات اسم اعظم ہے، آپ نے یا حی یا قیوم اس طرح پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ میں نے پڑھ لیا یا حی یا قیوم، 4 دفعہ پڑھ لیا یا حی یا قیوم، 5 دفعہ پڑھ لیا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے اور پڑھتے ہوئے اپنی تمام جتنی بھی حاجات ہیں ان کی پوری ہونے کی نیت کر لیں۔ قرض کی، اگر آپ کو قرض کا مسئلہ ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ یا حی یا قیوم میرے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، میں بے روزگار ہوں، مجھے برسر روزگار فرما، یا رب العالمین میں بے اولاد ہوں، میرے لیے نیک اور صالح اولاد عطا فرما مجھے، یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے صحت عطا فرما۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھنا ہے اور اپنی حاجت کی نیت باندھنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، میں نے جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، قرض ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، گھر میں ناتفاقی ہے، اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، وہ بھی آپ اس وظیفے کو کرتے ہوئے 11 ٹائمز، ابھی وظیفہ باقی ہے، 11 ٹائمز آپ نے یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے تمام حاجات کی نیت باندھنی ہے۔ یہ وظیفہ اول ہو گیا، پہلے نمبر کا وظیفہ ہو گیا۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ دوسرا وظیفہ بتانا چاہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، دولت کا، بے انتہا دولت کا، غنی ہونے کا، بے پرواہ ہونے کا، دنیا جہاں کی تمام پریشانیوں سے بے پرواہ اور لاپرواہ ہونے کا یہ عمل ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام ضروریات اور تمام حاجات اگر پوری ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو فقیری سے نکالے اور دینے والا بنا دے، اللہ پاک مانگنے والی جو سب سے بری عادت ہے اس سے بچا کے، اس سے نکال کے بانٹنے والا بنائے، دینے والا بنائے، لوگوں میں تقسیم کرنے والا بنائے، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو 26 مرتبہ 26 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ 26 ٹائمز 26 دفعہ آپ نے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، آپ نے 26 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور اپنی نیت کی حاجت جو بھی ہے، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کی نیت باندھتے جائیں۔ یہ وظیفہ نمبر 2 ہے۔
اور انشاءاللہ تعالی عزیز آپ یہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اب تیسرے نمبر کا جو وظیفہ ہے، آپ نے اللہ الصمد، اللہ کا بہت پیارا نام ہے جی، انتہائی جلیل القدر اسم اعظم ہے اللہ الصمد، آپ نے 11 ٹائمز اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، آپ نے 11 ٹائمز اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود پڑھ لیں، شارٹ درود ہو یا درود ابراہیمی ہو، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علی محمد یا درود ابراہیمی پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور دعا کریں، یا رب العالمین یہ جو میں نے پڑھا ہے یا اللہ اس کے صدقے ماہ رجب کے تقدس اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اللہ تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو جو میرے دل میں ہیں، جن کی وجہ سے میں پریشان ہوں، یا اللہ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ اپنے اسباب لگا کے میری تمام پریشانیوں کو، میری تمام حاجات کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ دیکھیں گے اس عمل خاص کرنے سے اللہ پاک آپ کی زندگی بدل دیں گے، اور اللہ پاک آپ کی تمام حاجات اور تمام ضروریات کو انشاءاللہ تعالی عزیز ماہ رجب کے تقدس اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔